اس کے علاوہ آخر میں انہوں نے آپ کی ذات کے حوالے سے کہا، سید زاہد حسین شاہ صاحب نے، کہ مدنی صاحب پیر عبدالقادر شاہ صاحب کے مرید ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ پیر زاہد شاہ صاحب کے پاس کیا شہادت ہے اس بات کی کہ میں ان کا مرید ہوں کہ نہیں؟ یہ انہوں نے اپنے قیافے سے اپنی قیاسی کا، میں کسی کا مرید نہیں ہوں، میں مرید صرف اپنے اس پیر کا ہوں، اس استاد کا ہوں جس سے میں نے درس نظامی کا آغاز کیا ہے اور جن سے وہ میرے پہلے استاد ہیں، میرے پہلے پیر ہیں۔ آپ کا ان کا اس میں گرامی حضرت مولانا استاد العلماء استاد الکل، ہمارے ضلع بہاولنگر کے اندر استاد العلماء اور استاد الکل کے لقب سے وہ پہچان جاتے ہیں، مولانا فتح صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ گولے سبزے شریعت و طریقت بانی محفل آبروئے اہل اسلام، سبحان اللہ، عزت مآب عالی جناب حضور قبلہ مفکر اسلام رئیس المتکلمین استاذ المحدثین شیخ الاسلام والمسلمین، جو کہوں اس سے بھی ورا، سبحان اللہ۔ ہمیشہ میں نے اپنے مزاج کو اور اپنی طبیعت کی افتاد کو اپنے استاد گرامی اور شیخ طریقت رہبر شریعت کی آستانہ عالیہ پر ایک مرغ بسمل کی طرح سبحان اللہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، سبحان اللہ، مگر فخر کرتا جوتیوں میں بھی اگر ملتی جگہ مجھ کو پہلو میں بٹھایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آپ کے بارے میں ایک حدیث نظر سے گزری ہے کہ مولا کائنات کے مشکل کشا ہونے کے بارے میں دلیل ہے، مشکل کشا ہونے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ تو آپ حضرات کو یاد ہوگا، غالباً یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، قبلہ حضور مفکر اسلام نے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حجر اسود کو بوسہ دینا ہے نا، اور مخاطب کیا کہ یا حجر انکا حجر لا تنفع ولا تضر، ساری حدیث۔ تو میں نے سرکار کو اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ تو بوسہ گاہے مصطفیٰ ہے، عقیدہ تو ویسے دیا نا، تو بوسہ گاہے مصطفیٰ ہے، میں نے اگر یہ نہ دیکھا ہوتا، مجھے یہ نہ پتا ہوتا تو ما قبل تو کہا یا ما قبل تو کہ میں نے کبھی بھی تمہیں بوسہ نہ دینا۔ لیکن مولا کائنات ساتھ ہی تھے، فرمایا گیا کہ بات تو آپ نے اچھی کی ہے فاروق اعظم، لیکن اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح علی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، فاروق کی اصلاح علی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ فاروق کی اصلاح کرنا کوئی عام بات ہے؟ اور فاروق کی ہی وہ قاداور شخصیت ہیں سرکار کے غلاموں میں، صحابہ میں، خلفاء میں، علماء میں، قراء میں، جیسے حضور فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم ہی ہیں کہ اتنے قد کاٹ کے ہونے کے باوجود منبر رسول پر بیٹھ کے علی کی اصلاح پر کہیں لولا علی لہلک۔ اصلاح فرمائی ہے نا، تو انہوں نے اصلاح قبول بھی کی ہے۔ ہاں، یہ بھی تو ظرف ہے نا۔ تو آپ کے پھر اس پر حضرت نے پورا بخاری شریف کا وہ جو ہے
حوالہ ارشاد فرمایا، میری منہ سے ویسے نہیں تو گیا کہ حضرت میں اگر حوالہ میں جو فرمایا کہ اوپر آ جانا، پھر اوپر گئے. ایک اور حدیث ہے سرکار مولا کائنات کے بارے میں، بانی محفل رونق محفل گلے سرسبز شریعت و طریقت رہبر شریعت پیر طریقت مفکر اسلام شیخ الحدیث شیخ الاسلام والمسلمین استاد العلماء سیدی و سندی و مرشدی حضرت مولانا علامہ پیر سید عبدالقادر جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سادات اطہار علماء ذی احترام سامعین محترمین، حضرت قبلہ مفکر اسلام حضرت صاحبزادہ مظہر شاہ صاحب کی گفتگو کے بعد تفریح بٹھا رہے تھے اور تبصرہ فرما رہے تھے. میری خوشگوار حیرت کی انتہا ہو رہی تھی. حضرت فرما رہے تھے کہ یہ حوالوں کا متلاشی ہے، الحمدللہ انہی کا فیض ہے اور یہ انہی کا دیا وہ ذوق ہے. تو مگر مجھے میری خوشگوار حیرت کا سبب یہ تھا، ان آیتوں کو میں نے مضمون بنایا تھا اور میں نے گفتگو کرنی تھی انہی آیتوں پر جو حضرت نے، میں نے کہا حضرت میں گفتگو کروں گا اور اس پر حضرت تفریح بٹھائیں گے اور تبصرہ جو ہے وہ سماعت کریں گے اور علمی تحقیق اور فوائد کے موتی جو ہیں اس کا ایک بہانہ ہمیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ تو سوال کیا کرے گا؟ سوال سے پہلے جواب مل گیا اور علمی تحقیق الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے وہ مل جائے. تو اس لیے اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی روحانی نسبت جس ہستی سے منسوب کرنا چاہیں پہلے اس کو دیکھ لیں. پانی پیے پون کے تے پیر پڑیے چن کے. اگر پیر ہے، پیر خانہ ہے، علم نہیں ہے، پیر ہے درسگاہ نہیں ہے، پیر ہے خانقاہی مزاج نہیں ہے، تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن روحانی مرشد نہیں ہو سکتا. روحانی فیض نہیں ہو سکتا. دل کی دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا. دل کی دنیا میں انقلاب وہی لا سکتا ہے جو قرآن کی زبان میں خود الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں، قلب سلیم کا ایک معنی تو سلامتی والا ہے اور دوسرا معنی ہے ڈسا ہوا. بچھو کے اور سانپ کے ڈسے ہوئے کو بھی سلیم کہتے ہیں عربی زبان میں. بانی محفل رونق محفل زینت محفل سبحان اللہ گلے سبز طریقت و شریعت سبحان اللہ مفکر اسلام سبحان اللہ محدث اعظم سبحان اللہ استاذی و مرشدی حضرت قبلہ مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ. سبحان اللہ. آپ حضرات نے قبلہ قاری صاحب کی تلاوت شدہ آیت بینہ کے بارے میں حضرت صاحب کی جو انتہائی گراں قدر معلومات اور حاصل مطالعہ گفتگو سماعت فرمائی اور جس سے آپ نے فرمایا کہ کوئی اس پر گفتگو کرنا چاہے تو 2 مہینے اس کے جمعے گزر سکتے ہیں. یہ بات بالکل بجا ہے لیکن بات کو سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. تو انہی کی نظر عنایت ہے جو کچھ بھی ہم یہاں آتے. سچ بات یہ ہے، یہ بات تکلف سے بالا تر ہے کہ یہاں ہم گفتگو کرنے کی مجال نہیں رکھتے. صرف الامر فوق الادب جو ہے اس کو ملحوظ رکھتے. سبحان اللہ. یہ بات ذہن میں نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ چاہ کے سنانا ہے. اللہ شاہد واحد ہے اس بات پر کہ یہی خیال ہوتا ہے کہ میں تو اپنی طور پر یہ سمجھتا میرے ساتھی بھی یہی ذہن لے کے کہ آج حضرت صاحب کی گفتگو سے جو بھی استفادہ کریں گے وہ ہمارے لیے نیا ہوگا.
سبحان اللہ ہمارے لیے نئی معلومات ہوتی ہیں. سبحان اللہ آپ نے